بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں جیب میں روپے رکھنے کا حکم۔ مذکورہ والا سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر بنانا حرام اور ان عبادت گاہوں میں آویزہ کرنا عیسائیت کی تلبیس ہے، اور جس جگہ آویزہ ہو وہاں عبادت کرنا درست نہیں۔ البتہ رہی بات یہ کہ تصویر ہماری جیب میں بھی ہوتی ہے تو کیا اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں چند ایک باتیں قابل توجہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بے شک اللہ کے ہاں انسانوں میں سے سخت ترین عذاب کے مستحق تصویر بنانے والے ہوں گے۔ سید بن ابی الحسن فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اے ابن عباس، میں ایسا انسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ کی کاریگری ہے اور میں تصویر بناتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہے جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس آدمی نے کوئی تصویر بنائی بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونک دے اور وہ اس تصویر میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ یہ بات سن کر اس کا سانس بہت چڑھ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کم بخت، اگر تو نے تصویر ہی بنانی ہے تو درخت وغیرہ کی بنا جن میں روح نہیں ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جاندار کی تصویر بنانا شرعاً حرام ہے اور مصور کو قیامت والے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا، اور ایسی جگہ جہاں تصویر آویزہ ہو عبادت کرنا درست نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ اس میں مشرکین کے مبعوث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکالنے کا حکم دیا تو انہیں نکال دیا گیا۔ اس میں سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی نکال لی گئیں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو تباہ کرے، یقیناً انہیں علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیروں کے ذریعے کبھی بھی فال نہیں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مختلف کونوں میں اللہ اکبر کہا اور باہر نکل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حافظ بن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں تصویروں والے مکان میں نماز ادا کرنے کی کراہت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس جگہ شرک کا گمان ہے اور امتوں میں کفر اکثر تصویروں کی جانب سے داخل ہوا ہے۔ حافظ بن القیم الجوزیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیطان نے عیسائیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گرجا گھروں میں تصویریں رکھنا اور ان کی عبادت کرنا۔ البتہ رہی بات یہ کہ تصویریں ہماری جیب میں بھی ہوتی ہیں تو کیا اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں چند ایک باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، نوٹوں اور سکوں پر تصاویر حکومت شائع کرتی ہے اور وہ اس کی ذمہ دار ہے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی۔ نمبر 2، ان نوٹوں اور سکوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہر قسم کی خرید و فروخت کا دار و مدار انہی نوٹوں اور سکوں پر منحصر ہے۔ نمبر 3، اگر عبادت کے وقت مساجد وغیرہ میں انہیں باہر نکال کر رکھیں تو دولت کے ضیاع کا قوی اندیشہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اضطراری کیفیت میں حکم شرعی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص مجبور ہو، بغاوت کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس پر حرام کھانا گناہ نہیں۔ لہٰذا جیب میں نوٹ اور سکے ایک تو پوشیدہ اور چھپے ہوتے ہیں، عبادت کے وقت سامنے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے عبادت میں خلل نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ جیب میں اگر روپے ہوں تو نماز ادا کرنے میں خلل نہیں، کیونکہ تصویر اگر سامنے یا عبادت والے کمرے میں آویزہ ہو تو وہاں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے تاوقت کہ اس مکان یا کمرے کو تصویر سے مبرا کر دیا جائے۔